ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، یا سیدی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا ہے، لیکن کچھ ایسی چیز بتائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ اس شخص نے استغفار کرنا شروع کر دیا اور اس کثرت سے استغفار کرنے لگا کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھا کرتا تھا، اور اس کی برکتیں کچھ یوں ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 10 بیٹوں سے نوازا۔ جب یہ معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچا تو آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیوں نہیں دریافت کیا کہ حضور نے یہ عمل کہاں سے ارشاد فرمایا ہے؟ جب اس شخص کو دوبارہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے دریافت کیا تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کا قول نہیں سنا کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ؟ کیا تو نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ رزق میں کشادگی حصول اولاد کے لیے، حصول رزق کے لیے استغفار کی کثرت کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ایک اور بڑا ہی پیارا واقعہ، مشہور و معروف واقعہ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر بارش کی کمی کی شکایت کی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے نسل میں کمی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ چوتھا شخص آیا اور اس نے مال میں کمی کی شکایت کی، پیداوار میں کمی کی شکایت کی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ حضرت ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، سیدی، کہ 4 طرح کے لوگ آپ کے پاس آئے اور ان کی جو شکایات تھی، ان کے جو معروضات تھے وہ مختلف تھے، لیکن آپ نے تمام کو صرف ایک ہی حکم ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآنی آیات کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اپنے رب سے استغفار طلب کرو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تم اپنے رب سے استغفار کرو گے تو وہ آسمانوں سے تم پر موسلا دار بارش کو نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہاری جو ہے وہ مدد فرمائے گا مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے۔ اور یہی نہیں فرمایا کہ وہ تمہارے لیے باغات بنائے گا، وہ تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یعنی جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں مزید برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے، اس کی اولاد میں کثرت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے، جب استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دیتا ہے۔
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ قرآنی آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ جو استغفار کرنے والے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اور یہاں تک یہ بھی فرما دیا کہ جو اپنے رب سے استغفار کو طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام برائیوں کو بلائیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب سے استغفار کو طلب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ یعنی استغفار کی کتنی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی بھی عطا فرما رہا ہے، مال میں زیادتی، اولاد میں زیادتی، تنگ دستی کو دور فرما رہا ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو، برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس سے جہنم کے عذاب کو، آگ کو دور رکھ رہا ہے۔ یعنی کتنی پیاری جو ہے نا وہ کہ استغفار بندہ جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں، پھر بھی رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب گناہ بھی مختلف قسم کے ہیں، جس میں حقوق العباد بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں۔ حقوق اللہ کچھ ایسے ہیں کہ جس کی توبہ کے ساتھ ساتھ ان کو لٹانا بھی ضروری ہے۔ جیسے نماز نہیں پڑھی، نماز کو ترک کیا، اب نیت کیا کرنی ہوگی کہ دل میں اس گناہ کی شرمندگی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہا ہو، اور آئندہ نہ کرنے کی پکی نیت بھی ہو۔ اور اگر وہ گناہ ایسا ہے جیسے نماز کو چھوڑ دینا، تو اس گناہ کو دوبارہ اس گناہ سے توبہ کرنے کے بعد نماز کو دہرانا، کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرائض کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حقوقوں، اپنے حقوق معاف فرما دے۔ لیکن حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کے معاف کیے بغیر اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ کہ جب تک بندہ اپنے حقوق کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ معافی نہیں دے گا۔ لہٰذا حقوق العباد، حقوق اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ ہم حقوق العباد کو تلف کر رہے ہوں، حقوق اللہ کو تلف کر رہے ہوں، بلکہ اپنی زندگی کو گناہوں سے جو ہے وہ بالکل پاک صاف کر کے گزاریے۔ اور گناہ پر صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ بس توبہ کی، بعد میں پھر گناہوں میں پڑ گئے۔ توبہ کے ساتھ ساتھ استقامت کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس پر استقامت کی بھی توفیق عطا فرما دے کہ آئندہ میں ان گناہوں میں نہیں پڑوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پکی سچی توبہ نصیب فرمائے اور توبہ پر استقامت بھی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔